السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی حضرت، آپ سے ایک سوال عرض کر رہا ہوں۔ جی سوال یہ ہے، روئے زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی، اس کے بارے میں آپ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اسلامک سوال جواب اس چینل کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم سوال کا جواب لے کر، اور سوال ابھی حافظ انیس اشرفی نے آپ کے سامنے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر روئے زمین پر کیوں کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، کس لیے اللہ کے گھر کو بنایا گیا، کس لیے اس گھر کی تعمیر کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آپ اس کا جواب سنیں اور ہمارے کلپ سے بنے رہیں، چینل سے جڑے رہیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر خانہ کعبہ، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 34 سپارے کی اس آیت کریمہ میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا یعنی نبیوں کا قبلہ رہا ہے اور یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے، اور کہا اس طرح کی جب باتیں شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا، تو اس سے ایک بات یہ اور ثابت ہو گئی کہ کس لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے۔ کس لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے۔ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس کی وجہ صاف صاف اعلان فرما دیا گیا کہ ہاں جو سب سے پہلا گھر ہے، تو پتہ چلا کہ یہ سب سے پہلا یعنی بیت المقدس سے بھی پہلا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، خانہ کعبہ کو بنایا گیا، اور خانہ کعبہ یہ روئے زمین پر بنایا گیا، اور فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے، جو آسمانی فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور ہے جو آسمانوں پر ہے، اسی کے سینٹر میں، اسی کے سامنے نیچے بالکل خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ جو مخزن معلومات میں مفتی منظور عالم رضوی صاحب نے بیان کی ہے، اور کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ زادہ جلد اول 420 صفحہ نمبر پر آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی اس عرضی سے، فرشتوں کی اس اپنی اظہار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلانا گیا،
تو فرشتوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فرشتوں نے عرش اعظم کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ فرشتوں نے عرش اعظم کا 7 مرتبہ طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی ادا پسند آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ روئے زمین پر میرے لیے ایک مکان بنایا جائے۔ کس لیے؟ ایک مکان بنایا جائے تاکہ میرے وہ بندے جو مجھے ناراض کر لیں یا جن سے میں ناراض ہو جاؤں، جو میری نافرمانی کا ارتکاب کر لیں، وہ بندے میرے اس گھر کی پناہ لیں، اس گھر کی پناہ لیں، اور میرے اس گھر کا، جس گھر کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا، اس گھر کا طواف کریں تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ جیسا کہ فرشتوں نے جب عرش اعظم کا طواف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روئے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ تو سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ فرشتوں نے کی روئے زمین پر۔ تو خانہ کعبہ کو اس لیے بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کے لیے۔ اس لیے خانہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ جب حجاج کرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاجی پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اور جب خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ اس طرح سے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور سرکار کی حدیث ہے، آقا نے جب خانہ کعبہ کی زیارت کی اور جیسے ہی آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر للحاج، اے میرے اللہ تو حاجی کی، حاج یعنی زیارت کے، اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے کی مغفرت فرما دے، اور جس کی مغفرت کی وہ دعا کر دے تو اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ آپ کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔